بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. لو کان ارضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معاکم یہلکون انفسهم واللہ یعلم انہم لکاذبون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پچھلے جمعۃ المبارک پہ یہ آیت کریمہ چل رہی تھی اور ہم یہاں پہنچے تھے یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے رفیق سے فرمایا کہ میرا غم نہ کریں، یقیناً اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. تو معیت باری پہ میں نے عرض کیا تھا معیت عامہ، معیت خاصہ، پھر اخص الخاص، اور یہ خصوصیت انبیاء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور غیر انبیاء میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، کہ ان دونوں ذوات مقدسہ کو ذاتی طور پر اللہ جل شانہ کی ذات کی معیت حاصل ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی. صورتحال یہ بن گئی تھی کہ مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار ثور کے پاس پہنچ گئے، دروازے پر کھڑے تھے. روایات میں ملتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور میری گود میں سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے اور میں بیٹھا تھا اور مجھے کفار کی ٹانگیں باہر چلتے پھرتے نظر آ رہی تھیں اور میں ڈر رہا تھا کہ اگر انہیں جھک کر جھانکا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے. تو اس وقت اللہ کریم نے سکینہ، سکون قلب، تسکین، اعتماد علی اللہ اور دنیاوی اسباب کے خوف سے آزاد، دنیاوی مصائب کی فکر سے آزاد کر دیا اور اپنی طرف سے ایسی تسکین نازل فرما دی کہ کوئی فکر نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رہی، نہ سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ کریم نے ایسے لشکروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی جو عام فطری طور پر عمومی آنکھ کو نظر نہیں آتے، یعنی فرشتوں کے لشکروں کے لشکر نازل فرمائے۔ جنود جمع کا صیغہ ہے، بہت سے لشکر، کتنے اب یہ نہیں اللہ نے بتایا جل شانہ، جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ بہت سے لشکر ایسے نازل فرما دیے جو امور عادی میں عام طور پر انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتے، یعنی فرشتوں کے لشکر نازل فرما دیے۔ پھر وہ ایسا قادر ہے کہ مکہ کے مشرکین کی ساری قوت، ابو جہل خود ہم رکاب تھا، ساتھ تھا، اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ تھے، سرکردہ بھی اور نوجوان بھی، کھوجی بھی ساتھ تھے، تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کتنے مجھے یاد نہیں ہے تعداد، اب کتنے اونٹوں کے انعام کا بھی اعلان کیا تھا، کوئی ہمیں پکڑا دے بتا دے تو اتنا انعام دیا جائے گا۔ اللہ کریم کے اپنے کام ہیں اور وہ ہر چیز پہ ہر وقت قادر ہے۔ اب اس نے حفاظت کا اہتمام فرمایا، یعنی ایک طرف مشرکین مکہ کی پوری قوت تھی، آگے اس نے بند باندھ دیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے سورہ عنکبوت میں کہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، مکڑی کا گھر جو ہوتا ہے تمام گھروں سے کمزور ہوتا ہے۔ وہاں سور پر اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ تم سامنے اپنا جالا تاننا۔ دو جہاں کے سردار اندر ہیں، مشرکین مکہ تلاش میں پاگل ہو رہے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ سکون اور تسکین نازل فرما دی، قلوب کو سکینہ سے بھر دیا، ملائکہ کے لشکر نازل فرما دیے حفاظت کے لیے، بظاہر سبب بنا دیا جو کمزور ترین چیز ہے اس کو، مکڑی کے جالے کو۔ وہ کیسا قادر ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو ایک مکڑی سے کے جالے سے بھی روک سکتا ہے، اور دنیا کے بڑے سے بڑے خزانے کی حفاظت ایک جالے سے بھی فرما سکتا ہے۔ کوئی دنیا کا خزانہ ذات اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا مادی خزانہ آپ کے رفیق، آپ کے ساتھی، آپ کے خادم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو دونوں ذوات کا تحفظ اللہ کریم نے اس طرح فرمایا کہ ان کے دلوں کو تو سکون سے بھر دیا۔ اور ایدہ بجنود لم تروہا، اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد فرمائی جو عادی طور پر آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے، یعنی فرشتوں کا ایک لشکر نہیں کئی لشکر نازل فرما دیے۔ مشرکین ناکام لوٹے، حضور نے 2 شب وہاں قیام فرمایا، اور پھر ایک بدوی کو راستہ بتانے والا جو پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کرائے پر لے رکھا تھا اور سانڈیاں بھی خرید رکھی تھی، تو وہ آگے آگے چلا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کو روانہ ہو گئے۔ اب بظاہر صحرا میں ایک بدو کی رہنمائی میں صرف 2 ہستیاں
مدینہ منورہ کو رواں ہیں۔ ظاہری آنکھ کے علم میں یہی کچھ ہے، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے وہ دونوں تنہا تو نہ تھے، میں نے تو ان کی حفاظت اور ان کی رفاقت کے لیے فرشتوں کے کئی لشکر نازل فرما دیے تھے۔ تو ساری کوشش، ساری قوت، سارے وسائل خرچ کرنے کے بعد مشرکین مکہ ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے، نہ روک سکے، نہ گرفتار کر سکے۔ اور راستے پر انہوں نے شاہ سوار دوڑا دیے کہ کہیں سے کوئی خبر لائے، اور یہ جو ہم نے، مجھے یاد نہیں کئی سینکڑے اونٹ تھے یا ہزار اونٹ تھے، مجھے صحیح یاد نہیں، تو اونٹوں کا انعام بھی لے، اور لوگ شہرت بھی چاہتے تھے کہ میں نے گرفتار کرایا۔ ایک ہستی حضرت سراقہ بن مالک بہت تکڑے آدمی تھے، سفر ہجرت میں وہ ایک ہستی ایسی تھی جو حضور کی تلاش میں آپ کے قریب جا پہنچا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ متفکر ہوئے تو حضور نے فرمایا، علامہ باز الحملہ حیدری میں لکھتا ہے کہ بے بی قدرت قادر ذوالجلال کہ چومی کند دفع شرش زما، کہ اللہ کریم قادر ہے، آپ اس کی قدرت کا مشاہدہ کیجئے اور دیکھیں کہ اس کے شر سے ہمیں کس طرح بچاتا ہے۔ تو جب قریب پہنچا تو زمین نے اس کے گھوڑے کو جکڑ لیا، اور گھوڑے کا پیٹ زمین سے لگ گیا، ٹانگیں زمین میں دھس گئی۔ بہت گھبرایا کہ یہ تو کیا عجیب بات ہوگی، تو اس نے پکار کر عرض کی کہ میں معافی چاہتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی، زمین نے گھوڑا چھوڑ دیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، زمین پہ کوئی غار ہوگا یا کوئی نیچے ایسی نرم جگہ ہوگی جہاں میرے گھوڑے کے پاؤں دھس گئے تو میں خواہ ڈر گیا۔ اس نے پھر گھوڑا دوڑایا، جب قریب آیا تو پھر گھوڑا زمین نے جکڑ لیا۔ تو اس نے کہا جی میں نے غلطی کی، آپ مجھے معاف فرما دیں، آپ تو کریم ہیں، میں ایک خطا کار انسان ہوں۔ تو حضور نے فرمایا سراقہ میں تجھے اس دن کی خبر دیتا ہوں، وہ دن تجھے کیسا لگے گا جب کسرا کے کنگن، ایران کے شہنشاہ کے سونے کے کنگن تمہارے بازوؤں میں ہوں گے تو کیسا لگے گا۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آج کی سپر پاور امریکہ کا صدر لوگوں کو بہت تکڑا نظر آتا ہے، لیکن اس عہد کی سپر پاور جو تھی آج سے تکڑی تھی۔ تلوار کی جنگیں ہوتی تھی اور ان کے گورنروں کے پاس 1.5 لاکھ سپاہ ہوتی تھی، اور بہت بڑی سلطنت تھی اور بہت قدیم سلطنت تھی ایران۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی اولاد جب زمین پر آباد ہوئی اور شہنشاہیت بادشاہت بنی تو ایران کی بادشاہت وہ بادشاہت تھی جو نوح علیہ السلام کے بعد بنی اور مسلمانوں کے ہاتھوں آ کر برباد ہوئی۔ ایک ہی خاندان میں اتنا عرصہ مسلسل بادشاہت چلتی ہے۔ تو حضور بظاہر دیکھیں تو 2 مسافر ہیں جو مشرکین کے دباؤ پر مجبور ہو کر اپنا شہر، اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے شہر ہجرت کر کے جا رہے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو کتنی کمزوری لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہل مکہ نے قدر نہ کی، جنہوں نے قدر کی وہ ساتھ ہجرت کر گئے، اس سے بہرہ اندوز ہوئے، اور جنہوں نے قدر نہ کی
جو مارے گئے بعد میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو پھر سب کو ایمان بھی نصیب ہو گیا اور آپ نے آزاد بھی فرما دیے، لیکن ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئی۔ مدینہ منورہ والوں نے وہاں جا کر منتیں کی کہ حضور ہمارے ہاں تشریف فرمائیے۔ آپ نے استغفار فرمایا کہ مجھے دعوت دے رہے ہو لیکن مجھے دعوت دینے کا مطلب بھی سمجھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل سمجھتے ہیں کہ روئے زمین کے سارے کفر سے، ساری کافر طاقتوں سے جو روئے زمین پر چھائی ہیں ہمیں لڑنا پڑے گا، لیکن ہمیں یہ منظور ہے، ہم جانیں دیں گے، گھر لٹوائیں گے، اولادیں قربان کر دیں گے اور آپ کی حفاظت کا حق ادا کریں گے، آپ کی خدمت کا حق ادا کریں گے، ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیشہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مدینہ منورہ کے حصے میں آ گئی۔ آج بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ میں ہے، اور علماء حق فرماتے ہیں کہ روئے زمین میں افضل ترین جگہ وہ ہے جہاں بیت اللہ شریف ہے۔ حتیم بیت اللہ شریف کا حصہ ہے، اور بیت اللہ شریف عالم امر سے ایک طرف سے لے کر دوسرے طرف تجلیات باری سے گھرا ہوا ہے، لیکن فرماتے ہیں جہاں نبی کریم آرام فرما ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو خاک پاک مدینہ منورہ آپ کے وجود عالی سے مس ہو رہی ہے، وہ بیت اللہ کی زمین سے افضل ہے۔ تو بظاہر تو مشرکین مکہ نے سمجھا کہ ہم نے ہجرت پہ مجبور کر دیا، یہ نہ سمجھا کہ ہم تو سعادت سے محروم ہو رہے ہیں اور رحمت دو عالم کو کھو رہے ہیں۔ آج جو بھی مکہ مکرمہ عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے، پھر مدینہ منورہ جانا واجب ہو جاتا ہے، اس پر اسے ضرور حاضر ہونا پڑتا ہے۔ تو چیزیں جو ظاہری آنکھ دیکھتی ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور حقائق کچھ اور ہوتے ہیں۔ چیزیں نظر آنے کے اعتبار سے کچھ اور ہوتی ہیں اور اپنے نتائج کے اعتبار سے کچھ اور ہوتی ہیں۔ فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ نے کافروں کی بات کو خاک میں ملا دیا، ان کی ساری کر و فر اور ان کے انعامات کے اعلان اور وہ سارے خاک میں ملا دیے۔ اور وہی سراقہ جو تلاش کرتا ہوا پہنچا تھا، جب کسریٰ کا پائے تخت مدائن فتح ہوا اور اس کے کنگن مال غنیمت میں آئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور فرمایا یہ تو ہجرت کے روز نبی کریم نے آپ کو عطا کر دیے تھے، بازو آگے کرو میں خود تمہیں پہناؤں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خود ان کے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنائے جو سرکاری طور پر جو شاہی لباس کا حصہ تھے کسریٰ کے۔ تو اللہ کا اپنا نظام ہے، بظاہر ظاہری آنکھ یہ دیکھ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو، ابو بکر صدیق کو، آپ کے تمام خدام کو مشرکین مکہ نے دیس نکالا دے دیا، ملک سے، شہر سے، گھر سے نکال دیا۔ عالم یہ ہے کہ اس عالم میں بھی وہ اس وقت کی سپر پاور کے بادشاہ کے وجود کا جو زیور ہے وہ بھی مال غنیمت میں تقسیم فرما رہے ہیں۔
حقائق کیا ہوتے ہیں، ظاہری آنکھ کیا دیکھتی ہے، اور اللہ دل کی آنکھ دے تو پھر حالات کا مشاہدہ دل سے کیا جائے، وہ دل جو اللہ کی یاد سے زندہ ہو۔ اگر یاد الہی سے دل زندہ نہ ہو تو پھر وہ دل نہیں ہے، ایک پمپنگ مشین ہے، خون پمپ کرتی رہتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، شیطان کا گھر بن جاتا ہے، خطرناک جگہ بن جاتی ہے، نقصان دہ بن جاتی ہے۔ صاحب دل جس کے سینے میں ہوتا ہے اسی کو تباہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ کریم نے کافروں کی بات خاک میں ملا دی، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور ہمیشہ اللہ ہی کا بول بالا ہے، ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے، اس لیے کہ واللہ عزیز حکیم، اس لیے کہ اللہ زبردست ہیں، غالب ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ کرتے کس انداز سے، یہ اس کی اپنی حکمت ہے، وہ دانا تر ہے۔ انسان کی کیا بساط ہے کہ وہ حکمت الہی کو سمجھ سکے، وہ اپنی حکمت، اپنی پسند، اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو امور دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی اللہ کریم کی مجبوری ہے، وہ غالب ہے، عزیز ہے اور حکیم ہے۔ ہجرت کرانے میں اس کی کیا کیا حکمتیں تھیں، غار ثور میں بٹھانے کے میں اس میں کیا اس کی کیا حکمتیں تھیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، سین حجرہ مبارکہ میں، اور آسمان شفاف تھا، رات تھی، ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ سیدنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کو دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ، کسی کے نام اعمال میں اس طرح نیکیاں ہوں گی جس طرح اس شب تار میں ستاروں سے آسمان مزین ہے اور کوئی گن نہیں سکتا، اور چمک ہر ایک کی الگ چمک، الگ روشنی ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک ہاں۔ یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا عمر کی نیکیاں اسی طرح ہیں اعمال نامے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے والد کی؟ فرمایا ابو بکر کی بات نہ کرو، اسے تو 2-3 راتیں مل گئیں ثور میں، اور ثور کی ایک رات ان سب نیکیوں پر کروڑوں درجہ بھاری ہے، کئی گنا بھاری ہے، تو اسے تو کتنی راتیں ثور کی مل گئیں۔ اب یہ بات سبو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تک پہنچی کہ حضور نے رات کو یہ فرمایا ہے۔ وہ روانہ ہو گئے کہ پہلے اس کے سیدنا ابو بکر صدیق تک پہنچے، میں پہلے پہنچ جاؤں۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک سوال لایا ہوں، آپ سے کچھ چاہیے۔ فرمایا بات کرو۔ میرے لیے حضور نے رات یہ فرمایا ہے کہ جس طرح بادل صاف ہو اور آسمان ستاروں سے بھرا ہو، اس طرح عمر کے اعمال نامے میں نیکیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو، حضور نے یہ فرمایا، الحمدللہ، پھر تو بڑی بات ہے۔ کہنے لگے لیکن میں یہ نیکیاں دینا چاہتا ہوں۔ کسے دینا چاہتے ہو؟ کیوں دینا چاہتے ہو؟ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یہ ساری نیکیاں آپ لے لیں، ثور کی ایک رات کا اجر مجھے دے دیں۔ انہوں نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، وہ لمحے جو محبوب کا سر گود میں رکھ کر بیتے وہ دیے نہیں جا سکتے، وہ دینے کی چیز۔ اللہ آپ کی نیکیاں آپ کو مبارک کرے، لیکن معیت رسالت کے وہ لمحے میں کیسے دے دوں؟ آپ رات کی بات، شب بھر کی بات کرتے ہو،
ایک لمحہ نہیں دیا جا سکتا. لیکن چیزوں کو، ان کیفیات کو سمجھنے کے لیے الفاظ کافی نہیں ہیں. وہ کیفیات چاہیے، وہ عشق چاہیے، وہ تعلق چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج کی بات کر لو، آج کسی کو خواب میں ایک لمحہ زیارت ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا مقام ہے اس کا؟ علماء حق لکھتے ہیں کہ کسی کو خواب میں ایک لمحہ حضور کی زیارت ہو جائے اور زیارت حضور کی ہو، اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کی نجات ہو جائے گی. اس کی نجات کے لیے کافی، اس کی بخشش کا سامان ہو گیا. صدیوں بعد خواب میں ایک لمحہ صورت اطہر نظر آ جائے تو فرمایا اس کی نجات کی دلیل ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور وہ نجات پائے گا. یہ تعبیر لکھتے. خود ذات نبی کریم ہو اور گود میں آرام فرما ہو اور راتیں اور دن بسر ہو رہے ہوں، اب پھر اس کی لذت کون جانے، اس کے مدارج کون جانے، اس کی کیفیات. حامد شاہ ایک واعظ ہوا کرتے تھے تو وہ بڑے لیک کر اس موضوع پہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ دل بر ہے بر میں الحمدللہ، محبوب گود میں آرام فرما ہے. وہ کہتے دل بر ہے بر میں الحمدللہ، سب کچھ ہے گھر میں الحمدللہ. دل بر ہے بر میں الحمدللہ، سب کچھ ہے گھر میں الحمدللہ. تو دونوں جہانوں کی دولت اس شخص کی گود میں، اور پھر محبوب کے ساتھ بیتے ہوئے لمحات وہی جان سکتا ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول سے عشق کا کوئی ذرا نصیب ہوا. ہم بہت نیچے چلے گئے ہیں، ہماری نگاہوں میں مادی چیزیں قیمتی ہو گئی ہیں. ہمارے عشق بھی مادے کے ساتھ ہیں، دولت کے ساتھ ہیں، اقتدار کے ساتھ ہیں، وقار کے ساتھ ہیں. یہ مادی عشق یہ عشق نہیں ہے، یہ کاروبار ہے، لین دین ہے، اور اس میں نقصان بھی ہوتے ہیں. نفع کم، نفع موہوم ہوتا ہے، نقصان یقینی ہوتا ہے. عشق الہی میں نقصان کا تصور نہیں ہے. عشق کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نقصان کا تصور ہی نہیں ہے. لیکن کوئی وہ دل تو لائے پھر اس دل کو اتنا صاف کرے، اتنا رگڑے، اتنا دھوئے، اس کا زنگ اتارے. جیسے حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرِ اللَّهِ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر چیز کی پالش ہوتی ہے، زنگ اتارنے کے لیے اس کی کوئی دوا ہوتی ہے. دلوں کا زنگ اتارنے کی پالش اور دوا ہے اللہ کا ذکر. ذکر قلبی نصیب ہو، وہ کیفیات نصیب ہوں، وہ دل میں وہ بات آئے. بہرحال شاید ہم الفاظ میں کچھ اشارتاً کچھ چیز پا لیں. یہ کیفی چیزیں ہیں، ان کی سمجھ تو کیفیات سے آتی ہے، اور وہ بھی اس دور میں آج کے
ہمارے میرے جیسے مسلمانوں میں وہ قلوب کہاں، ان میں وہ کیفیات کہاں جو ان چیزوں کو سمجھ سکیں، پا سکیں۔ لیکن فرمایا یہ یاد رکھو، بہرحال اللہ کریم غالب ہیں، ہر چیز پہ قادر ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، کفر کی طاقتیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور وہ حکیم ہیں، اپنی حکمت کے مطابق امور انجام دیتے ہیں۔ کافروں سے نہ ڈرو بشرطے کہ اللہ اللہ کے رسول سے وفا کرو۔ اگر کافروں سے ڈر کر تمہاری وفائیں اللہ اللہ کے رسول سے تبدیل ہو گئی تو پھر منافع وہاں سے بھی نہیں ہوگا کہ جس کے ساتھ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی اس کی دستگیری کوئی بھی نہیں کرتا، اس کی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہم شاید ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارا تو مدار حیات کافروں سے مانگ کر کھانے پہ ہے۔ ہمارے تو اب بجٹ بن رہا ہے تو رو رہے ہیں کہ یار کہاں سے، کون سے کافر ملک سے بھیک ملے گی تو بجٹ بنے گا۔ تو ہمیں یہ بات، ہماری سمجھ سے تو یہ باتیں بہت دور ہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ اسلام اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، 80 سے زائد جنگیں ہوئیں، غزوات و سرایا، بعض نے 84 لکھا ہے، 10 سالہ مدنی حیات مبارکہ میں۔ غزوات ان جنگوں کو کہتے ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس شریک ہوئے۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جو لڑی تو حضور کے حکم پر گئی، پر امیر کسی اور کو بنا کر حضور نے بھیجا۔ 84 کے قریب غزوات و سرایا ہیں۔ کسی ایک غزوہ یا سریہ میں مسلمان حملہ آور نہیں ہے، حملہ آور کفار ہیں، مسلمانوں نے دفاعی جنگ لڑی۔ پھر اس کے بعد خلافت راشدہ میں 3/4 دنیا کا حصہ فتح ہو گیا، لیکن کیسر نے آ کر دباؤ بارڈر پہ ڈالا اور مسلمانوں کو دفاع کرنا پڑا، اور پھر جنگ ہوتے ہوتے کیسر کی ساری سلطنت اسلام میں آ گئی۔ کسرا نے مسلمانوں پر دباؤ ڈالا، حملہ آور کسرا تھا، دفاع کرتے کرتے مسلمانوں نے کسرا کی ساری سلطنت لے لی۔ تو ساری جنگیں مسلمانوں نے زمین پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، دین کے دفاع اور اسلامی نظام کے دفاع اور اسلامی سلطنت کے دفاع میں لڑی۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن کو نہ دولت کی ضرورت ہے نہ زمینوں پر قبضہ کرنے کی، بلکہ اسے تو اللہ کی راہ میں جان دینے کی ضرورت ہے۔ وہ کلیہ پھر بیان ہو رہا ہے کہ دیکھو، اللہ کسی کا محتاج ہے، اللہ کا رسول اللہ کے سوا کسی کا محتاج ہے۔ ہجرت کے وقت کون سی فوج تھی آپ کے ساتھ، اور کیا کمی تھی مخالفت میں، کیا کر سکے؟ اللہ نے مدد فرمائی، فرشتوں کے لشکر اتارے۔ وہ قادر ہے بھائی، ابرا بڑا طاقتور تھا اور بڑا لشکر، اور عرب میں ہاتھیوں کی فوج بھی لے آیا۔ عربوں نے تو ہاتھی دیکھے بھی نہیں تھے، یہ بلائیں کدھر سے آ گئی، اور یہ کیا ہے، پہاڑوں کے پہاڑ۔ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا زمانہ تھا۔ ایک بات یاد رکھیں، حضور کی بعثت سے پہلے توحید باری پر یقین رکھنے والا مسلمان تھا۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر ضروری ہو گیا کہ توحید و رسالت دونوں کو مانے۔ تو یہ جو نور نامے اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان پر عجیب عجیب باتیں حضور کے والدین اور دادا کے بارے، اور یہ اس طرح کی ساری خرافات ہیں۔ حضور کے دادا بھی اپنے عہد کے سچے پکے کھرے مسلمان تھے، حضرت عبد المطلب۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم لڑ کر اس لشکر کا مقابلہ نہیں کرتے، اہل شہر سے فرمایا شہر چھوڑ کے پہاڑوں پہ چلے جاؤ۔ تو ان کے کچھ اونٹ ابرا کے لشکری لے گئے، تو آپ ابرا کے لشکر میں تشریف لے گئے۔
اسے بتایا گیا کہ اہل مکہ کے سردار عبد المطلب تشریف لائے ہیں۔ اس نے کہا اندر بلاؤ۔ خیمے میں تشریف، اس نے پوچھا فرمائیے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے کچھ اونٹ تھے 30-40 آپ کے لشکری لے آئے ہیں، میں چاہتا ہوں مجھے میرے اونٹ واپس ملے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا میں اتنا سفر کر کے اتنی بڑی فوج کے ساتھ آیا ہوں کہ تمہارا یہ خانہ کعبہ گرا دوں، اور میں نے ایک وہاں بیت اللہ تعمیر کیا ہے، لوگ وہاں کا حج کریں، تم اونٹوں کی بات کرتے ہو؟ میں سمجھا تم رئیس ہو مکہ کے اور وہ اس ضمن میں کوئی بات کرو گے مجھ سے۔ انہوں نے فرمایا دیکھ اللہ نے اونٹ مجھے دیے ہیں، ان کی ملکیت میرے پاس ہے، میں اپنی چیز کی بات کرنے آیا۔ وہ گھر جسے تو گرانا چاہتا ہے اس کا بھی ایک مالک ہے، وہ واحد لا شریک ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہمارے بس میں تیرے خلاف لڑنا نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے عرض کر دیا ہے کہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، ہم سے تو یہ تکڑا ہے۔ وہ بات تجھ سے، وہ معاملہ تجھ سے اس گھر کا مالک کرے گا۔ بڑا حیران ہوا، اس نے اونٹ دلوا دیے۔ صبح جب لشکر کو کوچ کا حکم دیا، ہاتھیوں اور جان بازوں اور شاہ سواروں کو، تو اللہ نے کمزور ترین پرندہ ابابیل بھیج دیے، اور انہیں کوئی ایسے عجیب کنکر دیے کہ ہر پرندے کی ایک کنکر چونچ میں ہوتا تھا، 2 پنجوں میں، وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اوپر سے چھوڑتے تھے، جسے سر میں لگتی تھی پاؤں تک 2 ٹکڑے کر دیتی تھی، اور جس ہاتھی کو لگتی تھی اسے چیر دیتی تھی، اور ان میں تعفن پیدا ہونا شروع ہو جاتا تھا اور فوراً چھالے بن جاتے تھے اور پورا لشکر تہس نہس ہو گیا۔ اس نے ابابیل بھیج دیے کہ تمہارے پاس ہاتھی ہیں، بڑے سے بڑا جانور، میں چھوٹے سے چھوٹا پرندہ بھیجتا ہوں۔ تو وہ قادر ہے، ہوگا وہی جو وہ چاہے گا۔ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تمہارے پاس تھوڑا سامان ہے، سامان جنگ کم ہے، راشن کم ہے، سواریاں کم ہے، افرادی قوت کم ہے، اللہ کی راہ میں نکل پڑو۔ وثقالاً، تمہارے پاس قوت زیادہ ہے، طاقت افرادی قوت بھی ہے، مال بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، تو بھی اللہ کی راہ میں نکل پڑو۔ جو وسائل پاس ہیں کم ہیں تو بھی، زیادہ ہیں تو بھی، جاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرو، فی سبیل اللہ، کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں، کسی کو شکست دینے کے لیے نہیں، اللہ کی راہ میں حق کے قائم کرنے اور ظلم کو مٹانے کے لیے، باطل کو روکنے اور حق کے تحفظ کے لیے، غریبوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرو، جان جاتی ہے تو جان بھی خرچ کر دو، یہ جہاد ہے۔ یہ جہاد نہیں ہے کہ مسجد میں بم پھینک کر نمازیوں کو مار دو، ناراض حکومت سے ہو تو گلی کوچے میں جاتے لوگوں کو گولیاں چلا کر قتل کر دو، یہ جہاد نہیں۔ بجلی بند ہو گئی، احتجاج کرنا ہے تو جو سڑک پر مسافر جا رہے ہیں ان کی گاڑیاں توڑ دو، اور جو مکان ہے وہ جلا دو، اور دفتر توڑ دو، اور دفتر میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو مارو، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ مسافروں کا کیا قصور ہے؟ غریب آدمی کا کیا قصور ہے جسے مار رہے ہو؟ تو ہم تو یہ آوارہ ہو گئے ہیں نا۔ جہاد ایک بہت خوبصورت نام ہے جو اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے تو جہاد یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین کے تابع کرو اور اپنی برائیوں سے توبہ کرو اور چھوڑ دو۔ پھر تمہارے بس میں، تمہارے ارد گرد جو برائی ہے جو تمہارے بس میں ہے اسے مٹاؤ، مٹا نہیں سکتے تو اس سے الگ ہو جاؤ۔
پھر جا کر قومی اور ملکی سطح کی بات آتی ہے. تو جب اس ملکی سطح کی بات ہے تو فرمایا اسباب پہ بھروسہ نہ کرو، مسبب الاسباب پہ بھروسہ کرو. تمہارے پاس وسائل زیادہ ہیں تو بھی کم ہیں تو بھی اللہ کی راہ میں نکل پڑو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم بات سمجھ سکو تو یہ صورتحال تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. سارا وسائل کو ترک بھی نہ کرو، سارا بھروسہ بھی وسائل پہ نہ کرو، جو پاس ہے وہ لے کر اللہ کے لیے خلوص سے اللہ کی راہ میں نکل پڑو. جان جائے چلی جائے، مال جائے چلا جائے، فائدہ تمہارا ہی ہوگا. جان کی بھی قیمت لگ جائے گی اور اتنی لگ جائے گی تم سوچ نہیں سکتے. مال کا بھی بدلہ مل جائے گا اور اتنا مل جائے گا جو تم سوچ نہیں سکتے. ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے یہی بہترین راستہ ہے. ان کنتم تعلمون، بات کو جاننے کی ہے اگر تم سمجھ سکو جان سکو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.